نہیں, اور یہ آنکھ اسی چیز کو دیکھتی ہے جو محدود ہے, یہ کان اسی کو سنتی ہے جو ایک چھوٹی سی جگہ لیتی ہے ہوا میں سے اور ادھر گھستا ہے. جو ورا الورا ہے وہ اس میں کیسے آ سکے, اور اس کا اس میں نہ آنا ہی اس کے ہونے کا ثبوت ہے. میں 400 تیری رحمتوں کو دیکھتا ہوں, میں اپنی ماں کے دل میں محبت کو دیکھ کر تجھی تیری محبت کو پہچان لیتا ہوں. کوئی بھی جانور دیکھ لو, ماں سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے, اگر انسان سے ماجہ بچہ زی دپو امس عقل ونان یہ رچھن پالن بوڑ بنی تعلیم پری میں کر خدمت. کتیا کو کس نے کہا بچے کو ان دانتوں سے جب کتیا گوشت کو پکڑ لیتی ہے تو گوشت درد محسوس کرتا ہے, جب اپنے بچے کو اٹھا لیتی ہے تو وہ ممتا تصور کرتا ہے. اسے انہی دانتوں سے ماں کی ممتا ملتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ادھر سے نکلی محبت ہے. اس کتیا کے دل میں اس کتے کے بچے کے لیے بغیر کسی لالچ کے محبت ڈالنے والا جو ہے اسی کو اس نے محسوس کر دیا. تو جب عقل سلیم کا قلب سلیم کے ساتھ اتفاق ہو جاتا ہے تو آدمی کے دماغ سے شک نہیں آتا اور دل یقین پر مر جاتا ہے, اس کی موت ہو جاتی ہے اور وہ یقین پہ دنیا سے جاتا ہے. یہ عقل سے بنان سقیم, اسے نتیجہ کڑان غلط اور دل اسے مانتا نہیں. تو جب تک دل یہاں نہیں ایمان کو لیتا تب تک علم والے کے ذہن میں بھی شک پیدا ہوتا ہے. بھئی میں ایک بہت نازک بات کہنے جا رہا ہوں, آپ چاہے کبھی دینی کتاب بھی پڑھیں. دیہات کے جو لوگ تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, قالت الاعراب آمنا, تمو ون حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس اون ایمان, اس مون خدا تو رسول, قل لم تؤمنوا, تو ونیک تو انہوں ایمان, تمو ون اس اون ایمان کلمہ پورک تو ونیک تو انہوں ایمان, ولکن قولوا اسلمنا, تو ونیک تہد بدن چھو احکام شریعت گمت متی فرمان بردار, تو چھو دینک احکام تسلیم کرا عملی ست, یہ گو اسلام. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, ون رٹن ایمان جائے تہندین دلن مز کی, تو ایمان کی جگہ یہ نہیں یہ, unless and until ایمان یہاں آ کر کے اطمینان پیدا کر لے, جب تک ایمان یہاں سے یہاں تک پہنچے گا اس راستے میں شک کا نقصان ڈاکو رہتا ہے. یہاں سے یہاں تک ایمان کو پہنچنے میں چاہے بندہ کتابیں بھی پڑھ لے وہ شک کا شکار ہو سکتا ہے. اسلام کو عمل میں لانے کے بغیر جو صرف اسلام کو دماغ میں لاتا ہے اس کو صحابہ کرام کی سیرت اور ان کو جو اللہ نے مددیں دی اس پر بھی شک پیدا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے خود اسلام کو اپنی زندگی میں لا کر اللہ کی نعمتوں کو اور مددوں کو براہ راست دیکھا, نہیں تو وہ شک کرے گا. جب ایمان ادھر آتا ہے تو نور پیدا کرتا ہے. علم یہاں تک معلومات ہیں, یہاں تک شک میں مبتلا ہو سکتے ہیں, یہاں آ کر کے نور بنتا ہے. یہاں آ کر کے اگر یہ شعر امام شافعی صاحب نس دیوانس مز آسان کہیں, واریاہ لوگ دپان یہ چھُنہٕ امام شافعی صاحبن شعر کی, واریاہ چھُ وونمت یہ ہیکہِ نہٕ امام شافعی صاحبن شعر ٲسِتھ کینٛہہ یم اشعار یم تمو پننس استاد امام وکیع ابن جراح صاحبس تمو کوٚر وون, شکوت الى وکیع سوء حفظی, مے کر شکایت پننس استاد حضرت امام وکیع نشن مے چھُ مشد گژھان, فاوصانی الى ترک المعاصی, تمو کر ہم نصیحت گناہ تراو. امام شافعی فرما میں ون پننس استادس امام وکیع ابن جراحس مے چھُ مشد گژھان
تمو کرم نصیحت اے شافعی گناہ تراؤ، احمد گناہ تراؤ. اب یہاں ایک دم ذہن میں آتا ہے امام شافعی کون سے گناہ کرتے تھے جس سے ذہن ٹھیک نہیں رہتا تھا؟ فاوصانی الی ترک المعاصی، انہوں نے کہا گناہ چھوڑ دو. فإن العلم نور من الہی، علم چھ نور خدا، خدا سند نور من چھ علم یوان، کیاز علم چھ تم سند ذات مز نیران، علمک اصل منبع تو سورس چھ تم سند ذات پاک. ونور اللہ لا یعطا لعاصی، اور خدا چھ گناہ گارس پن نور عطا کران کی. یل نہ اخ انسان ناصاف بانس مز دودھ تراوی کی، اللہ تعالیٰ کت ترائے ناصاف دلس مز علم. اب اس پر تو اس وقت میں دلالت کرنے کا موقع نہیں کہ یہ کیا کہا امام نے اپنے شاگرد دوسرے امام سے، اس کے کیا معنی ہو سکتے ہیں. خیر اتنا یاد رکھو، بس اتنا یاد رکھو کہ ایتا بڑ لوک چھ آسان، تیتن بڑن لوکن چھ احساس گناہ تیوتی آسان تیز. مثلا مے ہیو انسان یل ویٹھ پوٹ گناہ کری توتام تہ کرنہ تسلیم کہین مے کور گناہ. امام شافعی صاحب ہیو انسان اگر اکہ لٹہ ذکر شاہ ستن مس گژھِ تم سمجھم تتھ تہ گناہ. سن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یل بشری حاجت پور کرنے خاطر اس گژھان الی الخلا، نیران اس دور پنن بشری تقاض اس پور کران، استنجا اس فرماوان، اتت اس ڈلان فرماو اس غفرانک غفرانک، معاف کرے خدایا. آپ نے ضرورت پوری کی، انسانی ضرورت تقاضا تھا، پورا فرمایا. آپ نے غفرانک کا کیوں پڑھا؟ اللہ سے کس چیز پر معافی مانگی؟ جو بندے کی ضرورت ہے وہی تو پوری کی، تو معافی کیوں مانگی؟ علماء نے دو باتیں لکھی ہیں، یا بہت ساری باتیں لکھی ہوں گی، اس لا علم کو دو باتیں معلوم ہوئی ہیں. ممکن ہے علماء نے بہت کچھ لکھا ہو، میں دو ہی باتیں جانتا ہوں. ایک بات اس پر معافی مانگی، اے اللہ میں اپنی ضرورت پوری کرتا رہا اور جس جگہ میں نے بشری تقاضا پورا کیا اتنی دیر میری زبان تیری یاد سے رکی رہی کہ مناسب نہیں تھا وہاں اپنی زبان سے تیرا نام پاک لینا. یا اللہ میری زبان رکی رہی، اس پر میں تو آپ سے معافی مانگتا ہوں. اب دیکھیں احساس. اور دوسرے معنی، اے اللہ جس جگہ میں اپنی ضرورت پوری کر رہا تھا، زبان تو خیر روکنی ہی تھی لیکن دل تیری یاد سے غافل نہ رہا، دل پھر بھی تیرے اندر ہی گم رہا. اس جگہ دل کا آپ کے ساتھ بیدار رہنا جگہ تو مناسب نہ تھی، دل پھر بھی تیرا نام لیتا رہا، دل کے اس نام لینے پر تم سے معافی مانگتا ہوں. بس ایسا سمجھ لو کہ حضرت وکیع ابن جراح نے امام شافعی سے کیا کہا؟ گناہ چھوڑ دو. بس یس یوتا صاف تو شفا پلو آسان تک تیوتا میری ہوں ٹیوک تو نون نیرا. امام شافعی گناہ نہیں کرتے تھے ایسے، یہ احساس تھا، احساس. اصلاح اسی کو بولتے ہیں کہ آدمی کا احساس زندہ ہو جائے، جسے ہم انگریزی زبان میں، چونکہ یہاں بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، آپ اسے دو چیزیں کہتے ہیں، سینس آف ریسپانسبلٹی، سینس آف اکاؤنٹیبلٹی. جس میں یہ دو چیزیں زندہ ہوگی اس آدمی کی اصلاح ہوگی. سینس آف ریسپانسبلٹی، احساس ذمہ داری، بشس یور آمد سوزن ذمہ دار بنائیت. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یہ جو ہے نا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تو شو سمجھان کی مشمت